إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں، آج میں اپنی بات کا آغاز دعا تو کراں گا،
اس تو قبل کہ میں اپنی بات کا آغاز کراں، بار بار ہر خطبے اندر ایک ہی بات کہنا مناسب بھی نہیں ہے، اور مینوں کہندے شرم آ رہی۔ ساری بات ہے جدو بات تے عمل نہ ہوئے تو پھر بندہ بار بار کہے نہ تو پھر انہوں آپ ہی شرم آتی کہ یار کی کہن دی لوڑ جدو مننی نہیں۔ کئی مرتبہ بات ہوئی ہے کہ بچیاں نو مسجد لے آندے ہو، پھر انہوں اپنی کسٹڈی چ رکھو، بار بار بچیاں دا ساتھیاں نو پھلانگنا، آنا، توجہ ڈسٹرب کرنا اور پھر بولنا، اس بات کو تھوڑا جا گریز کیجئے تاکہ کوئی دوسرا ساتھی بھی پریشان نہ ہو۔ اور آداب جمعہ دے بھی خلاف بات ہے، خواہ بچہ ہے خواہ بڑا ہے، کہ تسی خطبے دی توجہ ہٹا کر کے بچے نہ گفتگو کرو یا بات کرو یا اس کی طرف توجہ لے جاؤ۔ آغاز اندر ہی دعا کیجئے، رمضان المبارک دے ایام بڑی تیزی نہ گزر رہے ہیں، بس ہن تے گن نہیں سکدے ہو۔ اج کنواں روزہ 18واں، اینجی محسوس ہوندہ ہے جویں پلک جھپکن دے برابر 18 دن گزر گئے۔ ایام معدودہ، گنتی دے چند دن گزر چکے نے، اور جو چند رہ گئے نے گزرنے والے۔ ان ایام دی قدر کیجئے اور اللہ کو دعا کیجئے، اے اللہ جو ایام گزار چکے، جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اپنی رحمت نہ معاف کر دے، اور جو ایام باقی نے اے اللہ ان ایام دی قدر کر کے اور ان ایام اندر کثرت عبادت دے نال، اخلاص دے نال اللہ تو سانو اپنی رضا حاصل کرنے دی توفیق عطا فرما، اور اللہ اسی رمضان اندر سانو انہاں لوگاں اندر شامل فرما دے جنہاں نو تو جہنم دی اگ تو آزاد کر دے، اور اللہ قیامت والے دن سانو اس تے بدلے اندر حشر دی سختی تو، قیامت دے دن دی سختی تو، سخت ترین دھوپ تو اور قیامت دیاں ہولناکیاں تو اور پل صراط دی مشکلات تو محفوظ فرما کے اللہ اپنی رحمت نال مصطفیٰ دے ہتھوں حوض کوثر دا جام پلا کے بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ توجہ کیجئے، بس چند ایک گزارشات وقت دے قلت دے پیش نظر تہاڈی خدمت اندر رکھاں گا، اگر توجہ رہے گی، اگر توجہ نہیں رہے گی تو پھر انشاءاللہ جلدی نماز کھڑی کر دیں گا۔ فرمائے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر، فرمایا بے شک ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا، بے شک ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، پہلے قدر دا ذکر کیا اور دس چھوڑیا کہ اسی اس تو مراد قرآن پاک، اسی اس نو قدر دی رات اندر نازل کیتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں کس چیز نے بات معلوم کروائی ہے کہ قدر دی رات کیا ہے یا قدر کیا ہے؟ قدر دے کئی ایک معنی نے، ایک قدر دا معنی اس جگہ تے شان، عظمت، قدر، تعظیم، اس معنی اندر، اور دوسرا معنی اس رات نو جس اندر قرآن پاک نازل ہوا، اس نو قدر اس وجہ تو کہا گیا کیونکہ اس رات آسمان تو رب دی رحمت دے فرشتے اس قدر اتر دینے کہ زمین تے جگہ تنگ پہ جاندی۔ قدر دا ایک معنی تنگی بھی ہے، یعنی اس قدر کثرت نہ آسمان تو رب دے فرشتے آندے نے کہ زمین تے سمجھو پاؤں رکھن دی جگہ نہیں رہندی۔ ان کو کہہ سکتا ہے جی فرشتے آندے نے، بھئی آندے نے، تو کوئی بندہ آکے جی سانو نظر نہیں آندے، جے فرشتے آندے نے کہ جگہ تنگ پہندی ہے تو پھر سانو نظر کیوں نہ؟
آ رہے ہیں تو نظر آنے چاہیے. یاد رکھیے اہل سنہ اہل الحدیث دا عقیدہ کہ اللہ دی قسم ہے اگر اسی اپنی آنکھ دے نال فرشتیاں نو آسمان تو زمین تے اتردیاں ویکھ لئیے سانو اپنی اکھ دے ویکھن تے اتنا یقین نہیں جتنا رب دے قرآن تے اور مصطفیٰ دی حدیث تے یقین. کیونکہ قرآن پاک لا ریبہ فی ہے, اس اندر کوئی شک نہیں. جو شک کرے وہ مومن مسلمان نہیں ہے. اور حدیث مصطفیٰ وہ بھی اللہ دی وحی ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جس طرح قرآن پاک حق ہے اسی طرح حدیث پاک بھی حق ہے. قدر دا معنی تنگی ہے, اس قدر نزول ہے فرشتیاں دا, زمین تے جگہ تنگ پیندی. کہو کہ اتنے فرشتے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دی مخلوق فرشتے تعداد اندر اس قدر زیادہ نے جو ہر وقت رب دی عبادت اندر مصروف نے, مشغول نے. محبوب نے فرمایا زمین تے انسانہ دی رب دی عبادت واسطے جو مرکز ہے وہ بیت اللہ ہے, اور فرشتیاں دی عبادت دا مرکز بیت المعمور ہے. زمین تے جس جگہ تے بیت اللہ ہے نا, این اسی دی سمت تے اسی صحت تے آسمانہ تے اوپر فرشتیاں دی عبادت دا مرکز ہے جس نو بیت المعمور کیا جانتا. محبوب نے فرمایا فرشتیاں دی تعداد اس قدر زیادہ ہے جڑا فرشتہ عبادت واسطے ایک دفعہ بیت المعمور چ داخل ہو کے نکلدا ہے, فرمایا دوبارہ قیامت تک اس دی باری نہیں آئے گی. اس قدر اللہ دے فرشتے رب دی عبادت واسطے ہر وقت مصروف نے, ہر لمحے فرشتے بیت المعمور داخل ہو رہے ہیں, نکل رہے ہیں. خود تصور کیجئے کس قدر خرباں اور ارباں اندر فرشتیاں دی تعداد ہوئے. اللہ دے علم اندر تعداد کتنی ہے. تو فرمایا اس رات آسمان تو فرشتے اس قدر اتر دینے کہ زمین تنگ پیندی. پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا کیا جانو قدر دی رات کیا ہے. فرمایا رات تو اتنی افضل ہے, اتنی بہتر ہے کہ اے رات, ایک قدر والی رات 1000 مہینے دی عبادت تو بھی بہتر ہے. 1000 مہینے تو بہتر ہے, تقریباً 83 سال 4 ماہ. پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. فرمایا اسی رات رب دے فرشتے آسمان تو نازل ہوندے نے. صرف فرشتے نہیں اتر دے بلکہ فرمایا 7 فرشتیاں دے سردار جبریل امین بھی آندے باذن ربہم من کل امر. اور اللہ دے اذن نہ, اللہ دی اجازت نہ جبریل امین بھی اپنی مرضی نہ کوئی کام کر دے. آسمان تو جبریل امین بھی زمین تے آنا تے اپنی مرضی نہ آ سکدے. تسی غور کرو جبریل امین دا شان اور مقام کس قدر ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا جڑا جبریل دا دشمن ہے میں رب دا دشمن. اور جبریل علیہ السلام دے شان واسطے اتنی بات ہی کافی ہے کہ انبیاء دی ساری جماعت کے پاس جبریل امین آئے, رب دا پیغام لے کے وہی لے کے آندے رہے. وہ بھی اپنی مرضی نہ آسمان تو زمین تے نہیں آئے, حتیٰ کہ کئی مرتبہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماندے اور جبریل علیہ السلام تشریف نہ لاندے. معروف روایت ہے, اشارہ کر کے بات سمجھانا مقصود ہے, عقیدے دا پیغام ہے. محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں کفار نے سوالات کیے, محبوب نے فرمایا میں اس دے جوابات کل دیاں گا. انشاءاللہ نہ کہا, اگلے دن کفار آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دی دیئے. محبوب نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل نہیں آئے, میں اپنی مرضی نہ جواب تو نہیں دیاں گا. پھر تیسرے دن دا وعدہ ہوا, فرمایا کل آنا, کل جواب دے دیاں گا. امید ہے جبریل امین تشریف لے آن گے. جبریل نہ آئے, کافی دن گزر گئے. نبی علیہ السلام تے بارے کفار نے طرح طرح دی گفتگو کرنی شروع کی.
کہ پیغمبر دا دعویٰ ہے میرے پاس جبریل آندے نے، اگر جبریل آندے نے پھر ساڑھے سوالات دے جوابات کیوں نہیں؟ یہ نعوذ باللہ خود ہی اپنی طرفوں بات کر کے آندے نے، اے آسمان تو وہی آ رہی ہے۔ محبوب علیہ السلام پریشان ہو گئے، آپ علیہ السلام غم دی حالت اندر نے، جبریل امین آسمان تو سورہ زحا لے کے آئے اور کی فرمایا؟ فرمایا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا۔ جو کفار نے کہنا شروع کیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تے جبریل آندے نہیں، یا رب والوں پیغام آندہ نہیں، یا پھر تو انہوں جبریل چھوڑ گیا، رب چھوڑ گیا ہوئے۔ محبوب پریشان، رب نے تسلی دیتی وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ یتیمن علم یجدک یتیمن فآوا۔ فرمایا میرے محبوب جی کیوں پریشان ہو؟ کفار کہندے نے رب چھوڑ گیا، فرمایا نہیں محبوبہ اسا تو انہوں چھوڑیا تے نہیں، جے چھوڑنا ہوندہ تو انہوں یتیمی دی حالت اندر چھوڑ دیں دے۔ محبوبہ تسی پیدا ہوئے تو اڑے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں، اسا تو انہوں ادو نہ چھوڑیا، 6 سال دی عمر اندر پہنچے جے، ماں بھی وفات پا گئی ہے، محبوب جی اسی تو انہوں ادو بھی تنہا نہیں جے چھوڑیا، دادے دی کفالت اندر آئے جے، 8 سال دی عمر اندر دادا وفات پا گئے، محبوب جی اسی تو انہوں تنہا نہیں جے چھوڑیا، محبوب جی میں رب نے تو انہوں چھوڑیا بھی نہیں تے میں رب نے تو انہوں بلایا بھی نہیں۔ لیکن جبریل علیہ السلام جی تو وہی لے کے آئے تے فرمایا جبریل آیا کیوں نہیں؟ اتنے دن میں انتظار کردہ رہے ہاں۔ فرمایا محبوب جی آواں تے تاں جے رب بھیجے، رب نے بھیجیا ہی نہیں تے میں آیا ہی نہیں۔ جبریل بھی اپنی مرضی کرنے دا اختیار نہیں رکھ دے۔ کون ہے جڑا آندہ میرے کو بڑے تگڑے موکل نے جو چان کر دے؟ یاد رکھیے ساری کائنات کمزور ہے، ساری کائنات تے حکم چل دا تے صرف میرے رب دا۔ رب دی ذات نفع دینا چاہے، رب دی ذات نوازنا چاہے، ساری کائنات دے موکل اکٹھے ہو جان، ساری کائنات دے جادوگر اکٹھے ہو جان، ساری کائنات دے جناب علی الٹیاں سیدھیاں جناب علی پڑھائیاں پڑھنے والے اکٹھے ہو جان، نہیں جے نقصان دے سکتے تے جے رب نقصان دینا چاہے تے ساری کائنات اکٹھی ہو کے اس نے نفع دینا چاہے تے انہوں نقصان تو نہیں بچا سکتی، نفع نہیں دے سکتی، نفع اور نقصان دی مالک ذات صرف میرے اللہ ہی دی۔ بے اذن ربہم فرشتے بھی اتر دینے، جبریل امین بھی آندے نے رب دے اذن نہ من کل امر، اور ہر امر دے متعلق اتر دینے۔ ہر امر تو مراد کیا ہے؟ ہر امر دے متعلق فرشتے آندے نے آسمان تو زمین تے، ہر امر دے متعلق، ہر امر تو مراد ہے کہ اس رات ہر کام دا فیصلہ ہوندہ ہے۔ سمجھنا ہے تو قرآن پاک کا دوسرا مقام فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ رب اندہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اللہ فرماندے اسا قرآن نازل کیتا برکت والی رات، ادھر فرمایا اسا قرآن نازل کیتا قدر والی رات، ادھر فرمایا برکت والی رات۔ اس تو اے بھی بات سمجھ آئی لیلۃ القدر دی رات رب دی طرفوں برکت دا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا اس رات اسی قرآن نازل کیتا ہے لیلۃ القدر، اور فرشتے اتر دینے امر واسطے، قرآن کہہ رہے من کل امر، ہر کم واسطے اتر دینے۔ او کیڑا کم ہے؟ ادھر بھی امر تے دوسرے مقام تے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ فرماندے نے اسی ہر کم دا فیصلہ اس رات کرنے ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے نہیں نہیں وہ جی شب برات کو ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، بھائی یہ سازش ہے رفضیت کی، یہ سازش کی ہے اہل کفر کی گود میں پلنے والوں نے اور دین کے نام پہ دکانداری کرنے والوں نے، کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کو اٹھا کے اس جناب علی شب برات کے نام لگا دیا گیا تاکہ قوم لیلۃ القدر کی اصل مراد سے محروم رہے۔
نص قرآنی ہے 25واں پارہ اٹھائیے پڑھیے، سورۃ الدخان دی ابتدائی آیات پڑھ جائیے، فیہا یفرق کل امر حکیم، رب فرماندا ہے اسی ہر کم دا فیصلہ اس رات کرنے ہاں جس رات قرآن نازل ہوا۔ یا تو لائیے کوئی دلیل پیش کیجئے کہ قرآن پاک شب برات نو نازل ہوا ہے، پوری کائنات بولے، ہر مسلک بولے، ہر گروہ بولے، ہر فرد بولے، ہر ذی شعور انسان بولے، ہر صاحب عقل کہے کہ قرآن پاک لیلۃ القدر دی رات نو رمضان المبارک اندر نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اندر قرآن آیا ہے اور لیلۃ القدر دی رات اندر آیا ہے۔ رب دا قرآن ہی کہے کہ جس رات نو قرآن نازل ہوا اس رات ہی اللہ ہر کم دا فیصلہ فرماندے نے۔ شب برات نو جی بجٹ پیش ہوندہ ہے، جنہاں نے جمنا ہے وہ لکھے آندے نے، جنہاں مرنا ہے وہ لکھے آندے نے، یہ جھوٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ سارے فیصلے لیلۃ القدر کو ہوتے ہیں۔ اللہ دے پاس ہر چیز لوح محفوظ اندر لکھی ہے، درج ہے۔ ابھی دنیا نہیں بنی، کائنات نہیں بنی، کائنات بننے تو 50,000 سال پہلے، دنیا بننے تو 50,000 سال پہلے رب نے سب تو پہلے کس چیز نو پیدا کیتا ہے؟ کس نو پیدا کیتا ہے؟ لوگ آندے نہیں نہیں سب تو پہلے نبی پاک دا نور پیدا کیتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے بھائی۔ اللہ نے اسی سب تو پہلے پیدا کیتا ہے کہ قلم نو محبوب نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، رب نے سب تو پہلے قلم نو پیدا فرمایا تے قلم نو کی فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون، اے قلم تو 17 بن کے لکھنا شروع کر دے۔ اس قلم نے پھر کتاب تقدیر لکھی ہے، پوری کائنات دے اندر جو ہونا ہے، کنے جمنا ہے، کنے مرنا ہے، کی نفع ہونا ہے، کی نقصان ہونا ہے، کس دے ہاں کتنے بچے ہونے نے، کس دے ہاں بچیاں دی پیدائش جناب علی ہون تو بعد فوراً موت ہے، کس دے بچے جوان بن گئے، کس دے نیک نے، کس دے بد نے، ہر چیز لوح محفوظ اندر درج ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، لیلۃ القدر دی رات نو اس لوح محفوظ دے اندروں جڑا پورے سال دا بجٹ ہے نا، بھی اے سال دے وچ انہاں نے فوت ہونا ہے، انہاں دی روحاں قبض کرنیاں نے، انہاں نے پیدا ہونا ہے، انہاں دے کاروبار چ برکت ہونی ہے، انہاں نو نقصان ہونا ہے، انہاں دے ہاں اولاد ہونی ہے، انہاں دی اولاد فوت ہونی ہے، انہاں نو شفا ملنی ہے، انہاں نو بیماری آنی ہے۔ وہ ہر چیز لوح محفوظ دے اندروں اللہ تبارک و تعالی اس تو لے کر کے فرشتیاں دی طرف منتقل کر دینے، فرشتیاں نو آرڈر دے دیتا جاندہ ہے اے پورے سال دا توڑے کوڑ بجٹ آ گیا، اے سارا نصاب آ گیا، ہن اے دے مطابق سارا سال اے معاملہ کرنا۔ سورت قدر پڑھیے، فرمائے من کل امر، ہر کام دا فیصلہ لے کے فرشتے آندے اتر دینے آسمان تو رب دی طرفوں انہوں دے ہاتھ پورے سال دا لکھ پڑھ دے دیتی جاندی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر کام دا فیصلہ کس رات ہوندہ ہے؟ آج تو بات جڑا بندہ کہ نہیں شب برات نو جی وہ بڑی بات معروف ہے، اسی چھوٹے ہوندے سن دے سا وہ جی ایک بیری دا درخت ہے جی تو دے پتے گردے نے تے جڑے مرنے نے انہاں دے پتے ڈگ جاندے نے تے جنہاں پیدا ہونا ہے انہاں دے نویں اگ آندے نے تے ساری شب برات۔ بھئی شب برات کا اسلام سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فضیلت تو لیلۃ القدر کی ہے۔ اس رات فرشتے اتر دینے ہر کام دے متعلق جو امر ہے اس کو بھی لاندے نے۔ رب فرماندہ ہے فرشتے اتر دینے ساری رات اتر دینے، کب تک؟ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا آسمان تو فرشتے بھی اتر دینے اور رب فرماندہ ساری طرف سلامتی بھی آندی ہے، ساری رات رب دی طرف سلامتی رحمت نازل ہوندی رہندی ہے حتیٰ کہ فجر دی اذان ہو جاندی۔ فجر دی اذان تک آسمان تو رب دی رحمت نازل ہوندی ہے۔ ان ایام دی قدر کیجئے، ایام قریب نے، بہت قریب ایام آ چکے۔ آج 18واں روزہ ہے، کل 19واں تے پرسوں تے 20ویں روزے نو مغرب دے وقت تو آخری عشرے دی ابتدا ہے۔ محبوب علیہ السلام سارا رمضان ہی عبادت کر دے، عبادت اندر گزار دے، لیکن جدو آخری عشرے دی ابتدا ہوندی نا
تے اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں صحیح البخاری فرماندیاں میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو آخری عشرے دی ابتدا ہو جاندی نبی علیہ السلام عبادت اندر بہت زیادہ محنت کر دے بہت زیادہ کوشش کر دے اتنی محنت اتنی کوشش کر لیندے کہ نبی علیہ السلام دے بارے اما جی عائشہ صدیقہ فرما دی محبوب علیہ السلام اپنی کمر کس لیندے کمر کسن دا معنی چکنا ہو جاندے چست ہو جاندے تیار ہو جاندے پورا عزم جوان کر لیندے آخری عشرے دی عبادت واسطے اما جی فرما دی نبی علیہ السلام اس قدر محنت کر دے اپنی کمر کس لیندے عبادت واسطے تیار ہو جاندے کہ آخری عشرے اندر عبادت کرنی ہے پھر اما جی فرما دیا نبی علیہ السلام ساری رات محبوب علیہ السلام جاگ دے رہن دے عبادت کر دے گپا نہیں سن مار دے محبوب علیہ السلام محفلاں جناب علی سجا کے ٹولیاں بنا کے نہیں سن بیٹھ دے کہ آؤ ابو بکر و عمر آج بڑی پیاری رات ہے آج بیٹھئے کوئی گپ شپ لگائیے رحمت اتری رہی ہے کچھ نہ کوئی تے مل جائے گا نہیں محبوب علیہ السلام دی بی بی امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کر دے ساری رات جاگ دے ساری رات رب دی عبادت کر دے تے اما جی فرماندیاں نبی علیہ السلام ساری رات صرف آپ ہی نہ جاگ دے بلکہ محبوب علیہ السلام اپنے گھر والے نو بھی جگان دے اپنی ازواج نو بھی جگان دے اپنی بیویاں نو بھی جگان دے محبوب علیہ السلام فرماندے اٹھو میری ازواج رب دی عبادت کرو اٹھو عائشہ صدیقہ اٹھو رب دی عبادت کرو حفصہ میمونہ جویریہ اٹھو رب دی عبادت کرو پیغمبر علیہ السلام خود بھی لیلۃ القدر دی رات تاک رات آخری عشرے دیاں رات اندر خود بھی جاگ دے تے اپنے گھر والوں نو بھی جگان دے خود بھی عبادت اندر خوب لگن کر دے خود بھی عبادت اندر خوب محنت کر دے اور اپنی بیویاں نو اپنی ازواج نو بھی عبادت واسطے جناب علی ساتھ کھڑیاں کر لیندے سنو رفع الیدین نو سنت کہنے والو سنو اونچی آمین تے جناب علی سینے تے ہاتھ باندھنا دیگر مسائل تے سنت دا دعوی یقیناً حدیث اندر سنتا موجود نے جتے اس انہا سنتا واسطے اس قدر محنت ہے ابھی میرے پیغمبر دی سنت ہے جناب علی آخری عشرے اندر اپنی بیویاں نو جگان دے محبوب علیہ السلام عبادت خود بھی کرنی ہے تے اپنے گھر والے نو عبادت واسطے تیار کرنا ہے اے بھی سنت ہے میرے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اے بھی سنت بھی عمل کی دی ہے اے سنت نو بھی زندہ کی دی ہے عبادت خود بھی کرنی ہے تے گھر والے نو بھی جگانا ہے ساڑی حالت کفیت کی بنی ہے اسی تے عبادت واسطے مسجد آ گیا تے بیوی دی کوئی فکر نہیں بچیاں دی کوئی فکر نہیں بیٹیاں دی کوئی فکر نہیں او اللہ تے بندو لازم نہیں ہے کہ تسی آ کے آخری دن اندر عبادت مسجد کرو گھر کر لو گھر عبادت تے اندر رات گزار لو اگر تو انہوں اے نا کہ میری بچے تے میری بیوی سستی دا شکار ہو جان گے میں مسجد رہا غفلت اندر رہن گے تے محبوب علیہ السلام دی سنت عمل کرن واسطے ساری رات عبادت واسطے گھر اندر گزار لو لیکن اپنی بیوی اور بچیاں نو ساتھ اٹھا کے تیار کرو بہتر اگر مسجد اندر آنا ہے تو بیوی نو ساتھ لائیے بچیاں نو ساتھ لائیے تیری نظر ہوئے کہ میرا بچہ میری بیوی میری بیٹی عبادت واسطے کس قدر تیار ہے محبوب ساری رات عبادت کر دے اور قیام کر دے خوب عبادت خوب رب دی طرف لگاؤ اور اسی عبادت واسطے نبی علیہ السلام آخری عشرے اندر اعتکاف فرما دے اعتکاف کر دے مسجد دے اندر اور یاد رکھیے آخری عشرے دی عبادات اندر دو عبادتاں سب تو افضل ہیں ایک تو اعتکاف اور دوسرے نمبر تے قیام اللیل اور قیام اللیل اندر قرآن پاک دی کثرت نہ تلاوت کیا مزہ ہے کیا لذت ہے جس رات رب نے قرآن پاک نو نازل کیا کوئی رات بندے نو نصیب ہو جائے کوئی لمحات ہوں جن لمحات اندر قرآن دا نزول ہویا ہے تے بندہ قرآن دی تلاوت کردہ یا آسمان تو رب دی رحمت اتر دی ہوئے بتاؤ اس تو بڑی خوش نصیبی کیا ہے اور اس مقام تے بات بھی یاد رکھیے قرآن پاک سارے دا سارا قرآن پاک ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا مصطفیٰ دی ذات تے قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاس لوح محفوظ اندر سے اوتھوں لیلۃ القدر دی رات نو ایک ہی مرتبہ قرآن پاک
لیا گیا اور پھر وقتاً فوقتاً محبوب علیہ السلام تے کبھی ایک سورت، کبھی 2 آیات، کبھی 10 آیات پیغمبر دی ذات تے نازل ہوندی رہی۔ اس رات نو قرآن دی تلاوت کی جائے جس رات قرآن نازل ہوا، اور پھر اعتکاف پیغمبر کر دے آخری عشرے دی عبادت واسطے، اور اعتکاف دا اصل مقصد کہ میں لیلۃ القدر نو حاصل کر لوں، لیلۃ القدر نو پالا۔ لیلۃ القدر نو حاصل کرنے واسطے محبوب علیہ السلام نے رمضان المبارک دا مہینہ شروع وانا پیغمبر لیلۃ القدر دی تلاش اندر سن۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی اندر اعتکاف فرمایا، پہلے 10 دن نا اعتکاف کیتا، جدو 10 دن پورے ہونتے آئے نا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں، لیلۃ القدر آئی تے ہو سکتا اگلے عشر جبریل علیہ السلام ہے، محبوب تے کوئی نہیں۔ فرمایا پھر اگلا بیٹھنے اگلا عشرہ سارا مکمل ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ اندر بھی کوئی نہیں، آخری عشرے جو ہوئے گی۔ محبوب نے پھر تیسرے عشرے دا بھی اعتکاف کیا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر رمضان دے آخری عشرے اندر، اور محبوب نے فرمایا اللہ نے مینوں اس دا علم دیتا بھی سی محبوب جی جڑی فلاں رات ہے نا اے لیلۃ القدر۔ محبوب علیہ السلام فوراً نکلے، میں اپنے صحابہ نو دساں او میرے صحابہ سو رہے ہو، اٹھو جاگو عبادت کرو، اور اپنی ازواج نو بھی کہا کہ اور عبادت اندر مگن ہو جاؤ، لیلۃ القدر دی رات ہے۔ محبوب نے فرمایا جدو میں نکلے آنا تو رستے بندے 2 لڑن دے سن، لڑائی بھی بڑی بری شے، بڑے بڑے عالماں دا علم تباہ کر دیندی تے بڑے بڑے سمجھداراں دی سمجھ بوجھ خراب کر دیندی، لڑائی جھگڑا بڑے بڑے عقل مندہ دی عقل تے پردہ ڈال دیندی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا لڑ رہے سن، میں نکلیا انہوں دی لڑائی نو دیکھیا، میں انہوں نے چھڑانے اندر مشغول ہو گیا تے اللہ نے لیلۃ القدر دی جڑی رات میں دسی سی نا محبوبہ اے رات ہے، اس دا علم اللہ نے میرے سینے چو اٹھا لیا۔ جو علم اٹھا لیا نا پھر رب نے فرمایا محبوب اے جڑا آخری عشر ہے نا یہ 5 تاک راتاں جو ایک رات لیلۃ القدر ہوئے گی، خود بھی اور اپنی امت نو کہہ دو انہاں اندر عبادت کرو، خود تلاش کرو، ایک رات ضرور لیلۃ القدر اس نو پالو۔ اس مقام تے بات بھی سمجھ لیجئے، جو بندہ کہندا ہے محبوب عالم الغیب نے، اللہ دے بندو جڑا عالم الغیب ہوندا ہے تو سارا کچھ جاندا ہے، پیغمبر نو تو علم دیا گیا، دین علم ہے، وحی دا علم ہے جو پیغمبر دی طرف آندا، رب دی مرضی ہے علم دیا اور رب دی مرضی رب نے واپس اٹھا لیا۔ علم کلی رب دے پاس ہے، عالم الغیب اللہ ہے، پیغمبر تے رب دی وحی دے پابند نے۔ اگر مصطفیٰ عالم الغیب ہوندے تے پیغمبر علیہ السلام کدے نماز بھول دے نا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے محبوب نے نماز پڑھائی، 4 رکعت نماز ہی 2 پڑھا دیتی ہیں، نماز زور دی ہے یا اثر دی ہے، 2 پڑھا کے سلام پھیر دیا، سلام پھیر کے نا نبی علیہ السلام گھر چل گئے، صحابہ اکرام پیچھو آپس گفتگو جاری، یار نماز کم ہو گئی ہے یا رسول اللہ بھول گئے، ہن ساڈے ورگے تھوڑے سن مولوی جی نماز کیڑے کم دا حساب لگے رہندے ہو، بڑے بھولدے ہو، دھیان نال نماز پڑھایا کرو۔ واہ صحابہ تواڈے ادب تو قربان، جتھے لیٹے ہو اللہ تواڈی قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل کر۔ آپس اندر گفتگو جاری ہے تے کہندے پوچھئے نبی پاک نو، ایک آندا دوسرے نو میرے تے ہمت نہیں پیندی، دوسرا تیسرے نو، صحابہ اتنا ادب کردے محبوب علیہ السلام دے سامنے بیندے تے نگاہ جھکا کے بیندے، اونچی آواز سے بات نہیں سن کردے۔ بعض صحابہ فرماندے ساری زندگی میں تے جی بھر کے محبوب نو ویکھیا بھی نہیں، حیا ہی نہیں آئی سی، ادب ہی اتنا سی، سارے مشاورت کی تھی ہن کچھ تے کرنا ہے نا۔ سیدنا ذوالجدین رضی اللہ تعالی محبوب علیہ السلام دی ذرا بے تکلفی سی، محبت انداز، ذوالجدین اندر بڑے ہاتھوں والا، ذوالجدین رضی اللہ تعالی عنہ پھر میں گل کراں، انہوں نے کہا ہاں تیرے نہ ذرا محبوب دی بے تکلفی ہے، تو کر کے ویکھ۔ ذوالجدین تے بھی ادب تو قربان گئے، محبوب دے دروازے تے دستک دی، محبوب باہر آئے، فرمایا محبوب جی نماز کم ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو؟ یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ 2 پڑھا کے آگئے ہو تو 4 پڑھانی سنیا کی کیتا، نہیں محبوب نماز کم ہو گئی ہے یا
تسی بھول گئے. محبوب نے فرمایا ذوالجدین نہ نماز کم ہوئی ہے تے نہ میں بھولیا. فرمایا یا رسول اللہ پھر دو جو ہے کم تو ضرور ہے. فرمایا نہیں نہ نماز کم ہوئی ہے تے نہ میں بھولیا. فرمایا محبوب جی صحابہ نو پوچھ لو. نبی علیہ السلام نال تشریف لائے. فرمایا میرے صحابہ الصادق ذوالجدین صحیح البخاری کیا ذوالجدین سچ آندا ہے؟ جی محبوب سچ آندا ہے. تسی واقعی دو پڑھائیاں نے. فرمایا اٹھو میرے صحابہ 2 رکعت اور نماز پڑھی ہے. 2 رکعت اور نماز پڑھا کے سجدہ صاف کیتا پیغمبر علیہ السلام نے تے سلام پھیرے آوے. سلام پھیر کے خطبہ ارشاد فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون. فرمایا میرے صحابہ میں بھی بشر انسان جی میں تسی بھول جاندے ہو اوے میں بھی بھول جانا وا. جدو میں بھول جاواں تے پیچھو سبحان اللہ کہہ دیتا کرو. کیا مانی محبوبہ تسی بھول گئے ہو تے اللہ بھول لے تو اللہ بھولنے تو پاک ہے. پیغمبر علیہ السلام دے پاس جو علم ہے علم وحی ہے. پیغمبر عالم الغیب نہیں, پیغمبر رب دی وحی دے پابند نے. سنیے غور کیجئے توجہ فرمائیے. نبی علیہ السلام نو رب نے علم دیا فلاں رات لیکن علم اٹھا لیا اور فرمایا ہن اس نو تلاش کرنا ہے محنت کرنی ہے. اعتکاف دا عمل بھی اسے واسطے وے کہ لیلۃ القدر دی تلاش کیتی جاوے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رب دی رضا واسطے ایک دن دا اعتکاف کرے اللہ تبارک و تعالی اس تے جہنم دے درمیان اندر ایک خندق کھود دیندے نے. کتنی لمبی خندق. محبوب نے فرمایا بندہ گھوڑے تے سوار ہوئے تے 70 سال تک گھوڑا دوڑاندا رہے نا تے او جڑی خندق ہے او دی مسافت طے نہ کر سکے. جڑا ایک دن اعتکاف کرے او دے تے جہنم دے درمیان چ خندق کھود دیتی جاندی ہے. اتنی لمبی اور اتنی بڑی. تو جڑا رب دی رضا واسطے 10 دن دا اعتکاف کر لے کوئی کم اعزاز ہے؟ زندگی تو گزر جائے گی, کام ختم نہیں ہوں گے. وہ حضرت جی مصروفیت ہے ٹائم ہی نہیں, بس کام تو ویل ہی نہیں. حضرت صاحب جدن تو جنازے دا اعلان ہونا ہے نا اس تو ٹھیک دوسرے تیسرے دن کام پھر ہوں جی چلنا ہے. تسی نہیں ہونا کام ہونا ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا کوئی بندہ فوت ہوا ہو تو کام رک گیا ہو. میں جانتا ہوں چند دن قبل ایک فیکٹری کے مالک کا جنازہ پڑھایا, صرف 3 گھنٹے صرف 3 گھنٹے فیکٹری بند ہوئی ہے, اسی طرح چل رہی ہے. شادی آ جائے بیاہ آ جائے تو محکمے کو چھٹی لئی جاندی ہے, کاروبار بند ہوندہ ہے. کہتے رب دی محبت اندر اعتکاف دی عبادت واسطے انمول عبادت وقت نکالی اپنے رب دی ملاقات لی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فراغت نکالیے اس عبادت واسطے. ایک اتنی مسنون اور اتنی پیاری عبادت ہے کہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ پاک اندر گزارے نے. کوئی سال ایسا نہیں جدے اندر محبوب نے اعتکاف نہیں فرمایا. نبی پاک دی بیوی امی عائشہ فرما دیا نے حتیٰ کہ محبوب علیہ السلام رب دے پاس پہنچ کے نے آپ علیہ السلام وفات پا گئے. آپ علیہ السلام نے مسلسل ہر سال اعتکاف کیتا ہوئے حتیٰ کہ محبوب علیہ السلام وفات پا گئے نے. آپ تے موت پاک دا پیغام حق ہو گیا ہوئے لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اس عمل نہیں چھوڑے. حدیث پاک اندر الفاظ موجود نے سنن نسائی اندر جامع ترمذی اندر محبوب علیہ السلام جناب علی نبی علیہ السلام 1 سال پیغمبر علیہ السلام کو اعتکاف سفر دی وجہ تو سفر چ لیٹ ہو کے نہ پہنچ سکے تو محبوب نے اگلے سال 10 دن دی بجائے 20 دن دا اعتکاف کیا. 10 پچھلی قضا دیتی. اگر معمولی عبادت ہوندی پیغمبر علیہ السلام اس کی قضا کیوں دیں دے؟ محدثین نے لکھا سنت موقدہ ہے. اعتکاف دی عبادت سنت موقدہ ہے اور محبوب دی وفات تو بعد ازواج مطہرات فرما دیا پیغمبر اپنی وفات تک اعتکاف بیٹھے اور آپ دی وفات تو بعد آپ دیاں بیویاں نے اعتکاف کیتا. اور محبوب علیہ السلام دے پاس آئیاں سن آپ دی زندگی اندر امی عائشہ صدیقہ یا رسول اللہ میں اعتکاف بیٹھنا اجازت ہے؟
محبوب نے فرمایا عائشہ اجازت اعتکاف کرو. امی عائشہ صدیقہ نے اعتکاف واسطے اپنا خیمہ مسجد اندر لگایا ہے. اس مقام تے مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، مرد دا اعتکاف بھی مسجد اندر ہے، عورت دا اعتکاف بھی مسجد اندر ہے. نص قرآنی ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا تم اعتکاف کرو مساجد میں. نہیں جی وہ عورتوں دا اعتکاف گھارے تے بندیاں دا مسجد چے. میں نے چند سال پہلے نا رمضان ایک خاتون دا فون آیا، سلام دعا تو بعد کہنے لگے قاری صاحب ایک مسئلہ پوچھنا. میں کہا جی بیان پوچھو. کہنے لگی عورت اعتکاف بیٹھنا واسطے مسجد جا سکتی ہے؟ میں کہا جی بازار نہیں جا سکتی. کہنے لگی کیا مطلب؟ اب بات نہیں سمجھے. میں کہا سمجھ گیا ہوں. کہتی میں کہہ رہی ہوں عورت اعتکاف بہن واسطے مسجد جا سکتی ہے؟ میں کہا جی میری بہن بازار نہیں جا سکتی. تسی بھی سوچن دے مولوی پاگل ہو گئے. اس پھر سوال دہرایا اعتکاف بہن لی عورت مسجد جا سکتی ہے؟ میں کہا جی بازار نہیں جا سکتی. کہنے کیا مطلب آپ بات نہیں سمجھ رہے. میں کہا بہن سمجھ رہا ہوں اس لیے تو بتا رہا ہوں کہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے آپ کہہ رہی عورت مسجد نہیں جا سکتی. میں بتا رہا ہوں جی بازار نہیں جا سکتی. کہتی کیا مطلب؟ میں کہا جدو بازار جاندیاں ادو مولویاں نو پوچھ کے جاندیاں ادو دے کئی ایڈیاں میرے بان نے خامد نو بھی نہیں پوچھ دیاں. بازار بری جگہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا سب تو بری جگہ بازار ہے اور کائنات دی سب تو پکیزہ جگہ رب دا گھر مسجد ہے. بری تھا جان لگیا کدھر نہیں مسئلہ پوچھیا، آلہ تھا آن لگیا مسئلے نے. حضرت جی ٹھیک ہے حدیث میں تو ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں. میں کہنا اللہ دے بندے جتھے بازار بیبیاں ویندیاں نے اتھے حالات ٹھیک نے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مرد اور عورت کا اعتکاف مسجد میں ہے. جاؤ رسول پاک علیہ السلام دی شریعت پڑھئے، پیغمبر علیہ السلام دی صحابیات نو پڑھئے، آپ دی ازواج نو پڑھئے. صحابیات نے اعتکاف کیا ہے مسجد اندر، ازواج مطہرات نے اعتکاف کیتا ہے مسجد اندر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، امتیاں ماما نے، مومنہ دیا ماما نے، امی عائشہ صدیقہ نے، دیگر ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا مسجد میں. رسول اللہ دیا بیویاں نے اعتکاف کیتا ہے مسجد، آپ دی صحابیات نے اعتکاف کیتا ہے مسجد. کون ہے رسول اللہ دی بیوی اور بیٹیاں تو اور صحابیات تو شان والی زیادہ عورت جڑی اپنی مرضی نہ اور مولویوں دی مرضی نہ گھر اعتکاف کرے اور کہے نہیں نہیں عورت کا اعتکاف گھر میں اور مرد کا اعتکاف مسجد میں ہے. عبادت کے لیے وقت بھی شریعت طے کرے گی، عبادت کا طریقہ بھی شریعت طے کرے گی اور عبادت کی جگہ بھی شریعت طے کرے گی. اپنی مرضی سے عبادت کا طریقہ بھی طے نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے عبادت کا وقت بھی طے نہیں ہو سکتا اور اپنی مرضی سے عبادت کی جگہ بھی طے نہیں ہو سکتی. سمجھنا ہے مثال دے کے بات سمجھا کے بات نو ختم کرنے لگا. حج کتنے ہوندہ ہے؟ بیت اللہ چ ہوندہ ہے، میدان عرفات چ ہوندہ ہے. عمرہ کتنے کرید ہے؟ بیت اللہ. تے حج صرف ہوندہ ہے ذوالحجہ دے ایام اندر. تے کوئی بندہ رمضان شوال احرام بننے بیت اللہ پہنچے، اتھوں منا جائے، مزدلفہ جائے، عرفات جائے تے سارے مناسک ادا کرے اور آ کے کہ میں حج کر رہا ہیں، دسو حج ہو گیا. کیونکہ کام تو نے وہ اشارے کی طرح جڑے 10 ذوالحج نو تے 9 ذوالحج نو حج ہی کر دینے. ہر بندہ کہے گا حج نہیں بھئی کیوں؟ کہنے لگا وقت وہ نہیں جڑا وقت شریعت متعین کیتا ہے، ایام وہ نہیں نے. عمرے واسطے بیت اللہ ہے. اگر کوئی بندہ جائے احرام بنے مسجد نبوی اندر، کیا مسجد نبوی دی شان کم ہے؟ رسول اللہ دی مسجد ہے، مدینہ پاک ہے. بندہ احرام بن کے جائے مسجد نبوی اور آکے کہ میں عمرہ کر آیا ہوں، بیت اللہ جائے کوئی نہ. ہر بندہ کہے گا بھائی تیرا عمرہ نہیں. کیوں؟ عمرے واسطے جگہ بھی شریعت نے طے کیتی ہے، بیت اللہ ہے.
تے جدو عمرہ کریدا سب تو پہلے کی کریدا طواف کریدا تے جے بندہ جا کے پہلے صفا مروہ دی سعی کرے تے اینڈ تے طواف کرے آکے میرا عمرہ ہو گیا، کو منے گا؟ بھئی کیوں؟ کام تے وہی کیتے نے، بس اے کہ جڑا پہلے کرنا سی بعد کر لیا، جڑا بعد کرنا سی وہ پہلے کر لیا۔ ہر بندہ کہے گا بھئی عمرے دا طریقہ مصطفیٰ بیان کیتا ہے، تو پھر مانی اللہ دے بندو عبادت واسطے طریقہ بھی شریعت طے کرے گی، جگہ بھی شریعت طے کرے گی، وقت بھی شریعت طے کرے گی۔ عبادت اعتکاف عبادت ہے، اس واسطے جگہ نو شریعت نے متعین کیتا ہے۔ رمضان دا آخری اشرا شریعت نے متعین کیتا ہے، عبادت اعتکاف دا طریقہ شریعت نے متعین کیتا ہے۔ میں اور تسی کون ہاں جڑے اپنی مرضی نہ کہیے نہیں نہیں عورتاں دا اعتکاف گھر اندر ہے اور مرداں دا مسجد ہے؟ یہ فرق رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں تو ایک حدیث لا دی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مرد اعتکاف مسجد کرن تے عورتیں اعتکاف گھر کر لین۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی خلفاء راشدین نے علیکم بالسنہ و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، محبوب نے فرمایا میری سنت نو لازم پکڑیے، میرے خلفاء دی سنت لازم پکڑیے۔ خلفاء راشدین نے اپنے طور اندر احکامات جاری کیتے ہون کہ نہیں عورتیں اعتکاف کرن گیاں گھر اندر اور مرد مسجد اندر، کوئی حوالہ دلیل ہے تو پیش کیجئے، اگر نہیں ہے تو پھر ہمارا اعلان سنیے، ہماری دعوت سنیے، درد دل سنیے۔ ساری کائنات کے تانے اور باتیں برداشت ہیں اور ساری کائنات کے فتوے ایک طرف ہیں، ہمیں محمد مصطفیٰ کی حدیث، قرآن اور آپ کی سنت کافی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر تشریف فرما سن، سنن ابن ماجہ کتاب السنہ ہے، انہوں دا بیٹا اس دا نام ہے بلال، عبداللہ بن عمر دا بیٹا ہے۔ عبداللہ بن عمر بیٹھے نے تے حدیث بیان کی تھی کہ نبی پاک نے فرمایا عورتاں نو اللہ دی بندیاں نو مسجد اندر آن تو نہ روکو، عورت مسجد نماز پڑھن آنا چاہے تے انہوں درس لی آنا چاہے تے نہ روکو، تعلیم لی آنا چاہے نہ روکے، تے اعتکاف لی بھی آنا چاہے تے انہوں روکنا۔ عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کی تھی، انہوں دا بیٹا بلال پاس بیٹھا، کہنے لگا ابا جی وہ ہنو نبی پاک دے زمانے والے حالات نہیں تے میں تے روکاں گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بیٹے میں پیغمبر دی حدیث بیان کر رہا کہ نبی پاک نے فرمایا نہ روکو تے تو آنا روکاں گا؟ فرمایا آج تو بعد عبداللہ بن عمر تیرنا کلام نہیں کرے گا۔ مسند احمد بن حنبل پڑھ جائیے، عبداللہ بن عمر نے پھر اپنے فوت ہون تک اپنے بیٹے نے کلام نہیں کیتا، فرمایا تو پیغمبر دی حدیث کے سامنے اپنی رائے پیش کیتی ہے۔ جو دین دی بات آ گئی، قرآن دی نص آ گئی، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، احادیث موجود نے، پیغمبر دی بیویاں نے، آپ دی صحابیات نے اعتکاف مسجد اندر کیا، تے پھر مرد بھی اعتکاف مسجد اندر آج بھی کرن گے اور عورتاں بھی مسجد اندر اعتکاف کرن گیا تا قیامت یہی بات رہے گی، کیونکہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ دین مکمل ہے، کامل ہے، دین مکمل ہو چکا، ہن اپنی مرضی نہ اس نو بڑھا سکنے نہ اس نو کم کران گے، کوئی بات کران گے جو اللہ دے قرآن اندر اور مصطفیٰ دی حدیث اندر ہے۔ تے جدو اعتکاف کرنا ہے تے پھر اعتکاف دا سب تو قیمتی وظیفہ بھی لکھ لو۔ امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا سی محبوب جے میں لیلۃ القدر نو پالا، میرے علم اندر کوئی تھوڑی جی میں نو محسوس ہو جائے کہ اے رات لیلۃ القدر دی ہے تو یا رسول اللہ پھر کوئی خاص وظیفہ ہی دس دیو۔ اسی تے کدے انج دا وظیفہ نہیں پوچھیا بھی کوئی سانو انج دا وظیفہ دسو لیلۃ القدر چ فائدہ ہو جائے، رمضان چ فائدہ ہو جائے، اسی جو پوچھیا اے ہی پوچھیا مولوی جی کو وظیفہ دسو نوکری لگ جائے، مولوی جی کو وظیفہ دسو کاروبار چل جائے، ساڈی ہرس لالچ دنیا۔ صحابہ اکرام نے پڑھیے وظائف پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کو وظیفہ دسو اعمال ثواب ود جائے، اجر نامہ اعمال بڑھ جائے، جنت مل جائے، قبر دے عذاب تو بچ جائیے، آخرت دے عذاب تو بچ جائیے، رب دی مغفرت نصیب ہوئے۔ اما جی فرمائے یا رسول اللہ کوئی وظیفہ دسو جس نو میں کراں۔ لیلۃ القدر دی رات اندر محبوب نے کی فرمایا؟ فرمایا عائشہ صدیقہ پڑھنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ دے جتنے صفاتی نام لینا ان چو سب تو زیادہ عظمت والا نام عفو ہے۔ جو غفار ہے نا
اس کا معنی ہے گناہوں تے پردے پانے والا، ستار دا معنی ہے چھپانے والا، اور جو عفو ہے اس کا معنی پردے پان والا نہیں، چھپان والا نہیں، عفو دا مطلب ہے گناہوں نو مٹا کے این صاف کر دینا۔ اے دعا کثرت نہ پڑھنی ہے آخری عشرے اندر اور بالخصوص تاک رات اندر، اللہم انکا عفوون، اے اللہ بے شک تو عفو ہے، تو گناہوں نو مٹانا ہے، اللہم انکا عفوون تحب العفو، اللہ تو صرف معافی نہیں کردا، اللہ تو معافی نو پسند بھی کردا، اللہ قبولیت دی گھڑی ہے، اللہ ساڑھے تو بڑا گنہگار کوئی نہیں، اللہ تو عفو ہے، تینوں تیری صفتہ واسطہ ہے، اللہ جتنے اسی تشریف فرما، جتنے مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان تشریف فرمانے، اللہ اسی گنہگاراں تیرے مجرماں، اللہ تینوں تیری صفت عفو دا واسطہ ہے، اللہ ساڑھی زندگی دے سارے گناہوں ساڑھے نام اعمال چو صاف کر۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا تے معافی نو پسند بھی کرنا ہے، اللہ ساڑھے بھی سارے گناہ معاف کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ صدیقہ ان الفاظ نو زیادہ پڑھنا، ان جملیاں نو پڑھنا، اس وظیفے نو پڑھنا، اس وظیفے دے نال جڑ جانا، اللہ دے بندو اس وظیفے نو اپنی زندگی دا حصہ بنائیے، بالخصوص رمضان دیاں راتاں اندر۔ فرمایا اللہم انکا عفوون تحب العفو فاعف عنی، نبی علیہ السلام میں وظیفہ کر دے، لیلۃ القدر دیاں راتاں اندر تاک رات اندر جاگیے، عبادت کیجئے، قیام کیجئے، ذکر اذکار کیجئے، دعا کثرت نہ کیجئے، کثرت نہ استغفار کیجئے، کثرت نہ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، ان ایام نو غنیمت جانی اور قدر کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 50 رات اندر ایک رات لیلۃ القدر لے کر محبوب نے اس دیا نشانیاں بیان فرمائیاں نے، فرمایا جس رات نو اے علامات ظاہر ہونا تے امید کیتی جا سکتی ہے کہ اے رات لیلۃ القدر دی۔ ان علامات اندروں پہلی علامت صحیح مسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر دی رات تو بعد جدو صبح ہوندی ہے تو صبح نو سورج طلوع ہو کے بلند ہونے تک اس دیاں شعاواں نہیں ہوندیاں۔ دوسری علامت صحیح مسلم سیدنا ابو ہریرہ راوی نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تو ہاڑے اندروں کون ہے جڑا یاد رکھنا چاہتا ہے تو یاد رکھ لوے، یہ پوری امت لی پیغام، اے امت دے لوگوں جڑا یاد رکھنا چاہتا ہے یاد رکھ لوے، اس رات لیلۃ القدر نو جدو چاند نکل داوے تے اس طرح ہوندہ ہے جی میں بڑے تھال دا کنارہ ہے۔ تیسری حدیث نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسند احمد اندر، مسند تیالسی دے اندر، نبی علیہ السلام دی حدیث صحیح ابن خزیمہ اندر، محبوب علیہ السلام دے صحابی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں 50 رات اندروں جڑی رات لیلۃ القدر دی ہوندی ہے اس رات نو نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا موسم آسان تے معتدل رہندا ہوئے، یہ رات آسان بھی ہوندی ہے معتدل بھی ہوندی ہے، نہ اس رات اندر زیادہ گرمی ہوندی ہے نہ اس رات دے اندر زیادہ سردی ہوندی ہے، اور اس دی صبح نو سورج اس طرح طلوع ہوندا ہے کہ اس دی سرخی بھی مدھم ہوندی ہے۔ پہلی حدیث اندر ایسی کہ او دیاں جڑیاں شعاواں نے او نہیں ہوندیاں، اس حدیث اندر فرمایا جدو رات تو بعد اگلے دن صبح سورج طلوع ہوندا ہے تے او دی جڑی سرخی ہے او مدھم ہوندی ہے۔ یہ نشانیاں پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائیاں ہیں، ان ایام دی قدر کیجئے، لیلۃ القدر نو تلاش کیجئے، اس رات نو تلاش کیجئے، عبادت کیجئے ساری رات دی، نال انعام کی ملے گا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے ایمان دی حالت اندر احتساب دی نیت دے نال لیلۃ القدر دی رات قیام کیتا، نبی پاک نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ روزے دے بارے فرمایا سی من صام رمضان ایمانا و
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تراویح دے بارے الگ فرمایا سی من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جن نے رمضان دے روزے ایمان دی حالت اندر احتساب دے ارادے نہ رکھے، جن نے رمضان مبارک اندر قیام کیتا احتساب دے ارادے نال تے ایمان دی حالت دے اندر، اللہ انہاں دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کرے گا. اس حدیث اندر فرمایا جڑا خاص کر لیلۃ القدر ہن 5 راتاں نے 5 راتاں اندر قیام کرنا میں ساری رات نبی پاک جاگ دے نے تے انشاءاللہ اسی بھی ساری رات جاگنا میں ساری رات عبادت کرنی، گپاں نہیں مارنیاں، خیمیاں چوں باہر آ کے ٹولیاں نہیں بنانیاں. جڑے اعتکاف اندر بیٹھنے دی بھی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. اعتکاف اندر بیٹھ کے پھر اعتکاف دے آداب نو بھی ملوز خط رکھنا ہے. اعتکاف اندر بیٹھ کے اعتکاف دا معنی ہے مسجد اندر ٹھہرنا، گھر والیاں تو کٹ کے ٹھہرنا، دنیا داری تو کٹ کے ٹھہرنا، بس صرف رب دی عبادت اندر مگر رہنا. اعتکاف اندر بیٹھ کے عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے نے، قیام کرنا میں، تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنے نے، اپنے واسطے بھی دعا کرنی ہے تے اپنے پیاریاں فوت شدگان لی بھی دعا کرنی ہے، اپنے رشتہ داراں بیماراں لی بھی دعا کرنی، پوری امت لی دعا کرنی ہے. لیکن اعتکاف سے بیٹھ کے موبائل چلانا، انتظامیہ کے میں گزارش کراں گا جن نے موتکف نے انہاں دی آرڈر جاری کرنا، موبائل نہیں لے آنا، جڑا لے آئے گا دا موبائل ضبط. خواتین اعتکاف بیٹھن اجازت ہے، مسنون عمل ہے، لیکن کوشش کیجئے جڑیاں سیاڑیاں عورتاں نے، جڑیاں سمجھدار نے اور بالغاں نے وہ اعتکاف بیٹھن تے وہ بھی اعتکاف جو بیٹھ کے پھر گپاں نہ مارن. ایک تے او گروہ جڑا آندا بیویاں اعتکاف بیٹھنا جائز ہی نہیں تے ساڈے جڑے الا مار رحم ربی جنہوں اللہ بچائے بیویاں جڑیاں اعتکاف بیندیاں نے پھر شکایتاں آندیاں نے جی یہ گپاں ماردیاں نے، یہ ساری رات گپ شپ لگاندیاں نے. نہ میری بہنہ اگر وقت ملا وقت نکال کے اعتکاف کرنا، پھر ان گھڑیاں نو ضائع نہ کرنا. عبادت لی آنا ہے، رب نو راضی کرن لی آنا ہے، گناہ دی معافی حاصل کرن آنا ہے. کہ ایسا نہ ہوئے تو ان ایام نو ضائع کرے. تو نبی پاک نے فرمایا سی جبریل دی دعا تے آمین کیا سی جڑا بندہ رمضان نو پائے تے رب نو راضی نہ کرے، ایسا بندہ رب دی رحمت تو محروم ہوئے. رحمت لینی ہے، رحمت تو محرومی نہیں کرنی. اللہ کو دعا اللہ میری تواڈی اصلاح فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.